یہ مزار مقدس ایک بہت ہی باکمال صاحب کرامت بزرگ کی ہے. جو چیز دنیا میں دیکھنے نہیں ملتی وہ چیز ہم لوگ ادھر دیکھیں. یہ میسور سے 40.5 کلومیٹر KR نگر نماز کے لیے مسافر خانے میں جانا. حضرت سیدنا جلال شاہ قادری کی بارگاہ میں سنیت میں ہوں، اسی لیے اس کے حبیب کا صدقہ یہاں تک پہنچایا. پاک علیہ السلام کا خصوصی احسان اور فیضان ہے ڈاکٹر محبوب خان صاحب پر. ان کا ہاتھ لگنا مریض کے لیے شفا کے لیے کافی ہے. یہ ہندوستان کے جانے مانے ڈاکٹر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور دنیا کی سب سے بڑی گستاخی ہے. ان کے غلاموں کے غلام، ان کے غلاموں کے غلام کے مزار اقدس حضرت سید جلال الدین شاہ قادری کے آستانے پر ہم حاضر ہیں، اور یہ ایک زندہ جاوید ثبوت ہیں کہ جب نبی کے غلاموں کے غلام آج بھی زندہ ہیں تو میرے نبی بھی الحمدللہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے ساتھ علی جناب رمیز اللہ صاحب ہیں. رمیز اللہ قادری صاحب الحاج ڈاکٹر محبوب صاحب کے صاحبزادے ہیں. لاک ڈاؤن کے موقع پر انہوں نے یہاں پر ہی چلہ کشی کیا تھا، اور یہاں پہ ایک مسجد ہے جو آپ ابھی دیکھیں گے، زیارت کریں گے. ان تمام جگہ کی میں زیارت کراؤں گا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے سے بھی پہلے کے مسجد یہاں پہ موجود ہے، مزارات موجود ہیں. یہ ایک کھنڈر کی صورت میں تھی، لیکن عالی جناب محبوب ڈاکٹر محبوب صاحب اور ان کے صاحبزادے نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے اس جگہ کو بالکل جنت نظیر بنا دیا ہے، دیکھنے لائق بنا دیا ہے، بہترین مہمان خانہ بنایا ہے، چلنے پھرنے کے لیے بہترین پکا بنا دیا ہے. آستانے کو نہایت ہی تزئین کاری کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ سجا اور سنوار دیا ہے، اور تقریباً لاکھوں روپے خرچ کر کے انہوں نے پورے مزار مقدس کو بہترین انداز میں تزئین کاری کی ہے. ایک چاندی کا بہترین تاج لگایا ہے، چراغاں لگائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے تمام خدمات کو قبول فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا دوستوں کہ جب انہوں نے یہاں پر اسی مسجد کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے سے پہلے کی مسجد کے اندر چلہ کشی کیا، اس وقت انہوں نے اور ان کے ساتھ میں 7 لوگ تھے، ان سب نے اپنی نگاہوں سے اسی مزار سے روشنی نکلتے ہوئے دیکھا، اور اس روشنی کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں اور بھی عقیدت پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی. انہوں نے یہاں پہ مراقبہ کیا، چلہ کشی کی، اور جس سے معلوم ہوا کہ یہ مزار مقدس ایک بہت ہی باکمال صاحب کرامت بزرگ کی ہے، جن کو دنیا حضرت سید جلال الدین شاہ قادری کے نام سے جانتی ہے. ابھی تھوڑے ہی دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس کو کہ آپ سب نے دیکھا تھا کہ مزار سانس لے رہی ہے. وہ ویڈیو کہیں اور کا نہیں دوستو، بلکہ ویڈیو اسی مزار کا تھا جس کو حضرت سید جلال الدین شاہ قادری کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور مزار پاک ہے جن کا نام گرامی ہمارے جناب مفتی مشتاق مقبولی صاحب بتائیں گے، اور اس جگہ کے بارے میں ہم یہاں پہ موجود تمام لوگوں سے پوچھیں گے. یہاں کے خادم بھی ہیں، یہاں پہ خدمت کرنے والے، یہاں پہ رہنے والے بھی کچھ لوگ ہیں، اور یہاں کی دیکھ بھال، یہاں کی ذمہ داری، یہاں کے تمام انتظام و انصرام کرنے والے علی جناب رمیز اللہ صاحب بھی، ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہاں کا معاملہ کیا ہے. پہلے علی جناب مفتی مشتاق مقبولی صاحب یہاں کے بارے میں کچھ بولیں گے، آپ حضرات اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس کے بعد میں یہاں کے مزار شریف کی، مہمان خانے کی اور مسجد کی میں آپ کو زیارت کراؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جیسا کہ مولانا ارشاد اشرفی صاحب نے کہا کہ اولیاء اللہ باحیات ہیں، زندہ ہیں، اس پر ہمارا کامل یقین ہے. ہندوستان کی سرزمین صوفیہ و مشائقین کی سرزمین ہے. ہر ولی کی بارگاہ فیض لٹاتی ہے، ہر ولی کی بارگاہ باادب ہوتی ہے، بے شک. لیکن یہاں کی خصوصیت کچھ الگ ہے. حضرت سیدنا جلال شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں الحمدللہ کافی لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ ہفتے میں، ماہنے میں ایک مرتبہ وقت نکال کر اس بارگاہ کی زیارت ضرور کریں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور ابھی جو اور ایک مزار شریف جیسا کہ ابھی حضرت نے ذکر کیا، حضرت سیدنا قادر لنگا ولی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے. اس بارگاہ کے خادم بھی یہاں پر موجود ہیں، اس بارگاہ کے تعلق سے آپ کو
बताएं। रमीज़ भाई के पास आते हैं। हमारे रमीज़ भाई ने माशाल्लाह अपनी निगाहों से देखा था, तो उसके बारे में मुख्तसरन बताइए और कैसे आपके दिल में आया, इतने बहुत बड़े इंतज़ामात किए आपने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके मेहनतों को कबूल फरमाए। तो कैसे आपके दिल में आया कि यहाँ की खिदमत की जाए और क्या चीज़ देखा जो कि आपको इसकी जानिब मुतवज्जह करने पर मजबूर करती है? जी जो चीज़ दुनिया में देखने नहीं मिलती वो चीज़ हम लोग इधर देखे। जी 135 करोड़ की आबादी में हम वो 7 लोग बहुत खुश नसीब कर को समझता हूँ। जी क्योंकि तो वो रोशनी का वो अंदाज़ा चलक था, उसे बोल नहीं सकते वो रोशनी कैसी थी कर को। जी जो एक वली का वो रोशनी का अंदाज ये था, जी तो हमारे सरकार का आलम क्या हाँ होगा। हाँ ये मैसूर से 40-5 किलोमीटर KR नगर, कृष्णा जी राजा नगरा बोलते हैं इसको, कृष्णा राजा कृष्णा राजा नगर। गांव का नाम क्या है? ये हड़े अड़तोरे, हरे कृष्णा हड़तोरे। राजा नगर से जी KR नगर से 3 जी किलोमीटर में हम्म ये हड़े अड़तोरे बोल के है। अच्छा, आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, जी यहाँ पे औरतों के ठहरने का भी इंतज़ाम है? जी है, तो यहाँ मुसाफिर क्या खाना है इधर। इंतज़ाम है रुकने वगैरह का? हाँ, मुसाफिर खाना है खाना है, इधर। हाँ, अच्छा। नमाज के लिए मुसाफिर खाने में जगह नमाज है, पढ़ने के लिए भी नमाज है पढ़ने के लिए और जगह है। ठहरने के लिए भी है, रात में रुकने के लिए भी है। जी। अच्छा, फातिहा कितने तारीख को होती है रमीज़ भाई? चांद की 18 तारीख को इधर जी खुसूसी फातिहा और दरूद खानी हर महीने की चांद की 18 तारीख को यहाँ पर फातिहा हुआ करती है जिक्र। और जिक्र की महफिल होती है और बहुत कसीर तादाद में हिंदू मुसलमान सभी जमते हैं। हिंदू लोग भी जी आते हैं, जी जी, गैर बेशक कौम के लोग भी आते हैं। आते क्या हैं, खादिम बिल्कुल। साहब, हिंदू लोग भी आते हैं यहाँ? माशाअल्लाह। और उर्स कब होता है रमीज़ भाई? उर्स मार्च के पहले हफ्ते में होती है, माशाअल्लाह। मार्च के पहले हफ्ते में। तो दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आस्ताना है, बहुत ही बेहतरीन मज़ारात हैं और सबसे ज़्यादा कि यहाँ के लोग बड़े बाअखलाक खुश अखलाक हैं। अगर आप 12 बजे रात में भी आना चाहते हैं, इनमें से किसी को भी आप फ़ोन कीजिए और उनका नंबर मैं आपको वीडियो में सकेंगे आप स्क्रीन पर, आप इनमें से किसी को भी कॉल करेंगे आपकी मदद के लिए, आपके इंतज़ामात के लिए, हर वक्त ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, जैसा कि हमारे मुफ्ती मुश्ताक मकबूली साहब ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में महीने में एक बार कभी भी आपको मौका मिले तो ज़रूर भी ज़रूर तशरीफ़ लाइए और इस अज़ीमुश्शान रूहानी मरकज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए जी। और ये भी एक बड़ी बात है कि हर जुमा के बाद, हर जुमा में जुमा की नमाज के बाद लंगर का एहतमाम होता है, दावत का, ज़ियाफ़त का एहतमाम होता है, तो आप उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अब मैं आपको बैक कैमरे से अपने साथियों के साथ में इन मज़ार शरीफ की, दोनों मज़ार शरीफ की, मेहमान खाने की और मस्जिद की मैं आपको ज़ियारत कराता। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पे बहुत सारे औलिया इकराम की अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ियारत कराता हूँ और आइंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ, देवा शरीफ, किचौचा शरीफ जाने का इरादा है। और हमारे इस YouTube चैनल पर शहंशाह गुलबर्गा और वहाँ पे हज़रत सिराजुद्दीन जुनैदी और हज़रत सैयदना बंदा नवाज़ गैसूदराज बुलंद परवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ, हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ हैं। एंड में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उनके तमाम मज़ारात की ज़ियारत कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे औलिया इकराम के मज़ारात की ज़ियारत कराई है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें पहले आप तक पहुंचे। बहुत सारे दीनी मसाइल भी इस चैनल पर बताए जाते हैं। तो आइए बैक कैमरे से आपको मज़ार शरीफ की और तमाम जगह की ज़ियारत कराते हैं। आप तो चलिए 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 सही चलिए ऊपर वक़ालू समिअना वाताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि इलाही बहक़ या खुदा या रहमान या रहीम तेरे माना को मुस्तकीम बहक़ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन औसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद चिश्तियारा रोशनाई औसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे दिल करो ठंडा मेरा हो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। या खुदा या रहमान या रहीम मेरे मालिक मेरे परवरदिगार हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह जो कुछ हमने नजराने अकीदत पेश की है मेरे मालिक इसका सवाब हबीबे परवरदिगार जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन शमशुद दुहा बदरुद तुजा अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह हम नज़र करते मौला कबूल फरमा।
नबी कौनैन अलैहिस्सलातु सलाम के सत्य व तुफैल जुमला अंबिया सहाबा खुलफाए राशिदीन अज़वाज मुत्तहरात अहले बैत अतहार रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम की जुमला अहले बैत अतहार की बारगाह नज़र करते मौला कबूल फरमा। बिलखुसूस सैयदना जलाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह नज़र करते मौला कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब की मुरादों को पूरा फरमा, या अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, या अल्लाह हम सब की मुसीबतों को दूर फरमा, या अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला फरमा, बुजुर्गाने दीन से सच्चा इश्क तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब की दुआ पंजाला फी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हर वली की बारगाह हमारे लिए फ़ैज़ लेने का एक ज़रिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस मैंने अपने माते की निगाहों से देखा है हज़रत सैयदना जलाल शाह कादरी की बारगाह में खुसूसी फ़ैज़ान अब बट रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ, मैंने माते की निगाहों से देखा है कई मरीज़ यहाँ से शिफा पा चुके हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं गुजारिश करता हूँ जब भी आपको वक्त मिले इस बारगाह की ज़रूर ज़ियारत करें और यहाँ से फ़ैज़ हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। लाल है क्या क्या अरकान बंद हो गए थे ये नकली आपको जाने के बाद माशाअल्लाह रमेश भाई के साथ इसमें आपको लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम यारे इरम ताजदारे हरम शगरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम नज़दीक के सुनने वाले वो कान दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान आने वाले सलामत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम ख़ाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत
سیلف فیکٹری میں کون آتے ہیں؟ ہمیں سب آ کے ہیں میسور والے. فیکٹری سے؟ ہاں نہیں سیلف فیکٹری میسور سے. وہ یہاں سب کام کرائے نا ڈاکٹر محبوب ان کے محبوب خان؟ صاحبزادے. کہاں ہاں ہے وہ لوگ؟ ان کے بیٹے ہیں ان ساتھ میں آ کے. ہاں السلام علیکم. ماشاء اللہ. تو ان کے ساتھ میں ہے کیا مفتی صاحب؟ ہاں مفتی صاحب ہیں وہ رمیز بھائی ہیں. اور بہت پرانی مسجد ہے. جی سو گئے تھے اس وجہ سے معلوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب جی ہم نے بھی حضرت سیدنا جلال الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سید قادر لنگا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے مزار شریف کی زیارت کی، جی مسجد کی زیارت کی، مہمان خانہ کی زیارت کی، اور وہ پورا جو الحمدللہ بنا ہے وہ ہم نے زیارت کی، اور آپ کے صاحبزادے کے ساتھ اور مفتی مشتاق مقبولی صاحب کے ساتھ زیارت کی. یقین مانے دل کو بہت زیادہ سکون ملا، اور یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر الحاج محبوب خان صاحب کے دیکھ ریکھ میں اس پورے مزار شریف کی بناوٹ، سنگار، سجاوٹ کی گئی ہے. تو میں نے مفتی صاحب سے گزارش کی کہ ملاقات کروا دیجئے، تو ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ دور دور سے اور ہندوستان بھر سے آپ کے پاس لوگ علاج کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور آپ ایک اللہ کے ولی کے گھر کو الحمدللہ اس طرح سجائے، ان کے مزار اقدس کو، ان کے آرام گاہ کو اتنا سکون بخش بنایا ہے. مہمان خانہ بھی ہے الحمدللہ، لوگوں کو ٹھہرنے کے لیے جمعہ کے دن لنگر کا اہتمام بھی کرتے ہیں آپ، اور ان تمام چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. تو میں تو اپنی جانب سے اور اہل سنت کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ چند الفاظ آپ کی جانب سے سننا چاہتے ہیں. دیکھیے حضرت، میں ایک ادنا سا غلام ہوں، میں عاشق رسول ہوں بس. ماشاء اللہ. اس کے حبیب کا صدقہ ہے جو آپ نے بتایا دور دراز سے آدمی آتے ہیں. جی ایسے تو دنیا میں بہت سارے ڈاکٹرس ہیں، جی یہ آپ تمام لوگوں کی دعا ہے، میں سنیت میں ہوں اسی لیے اس کے حبیب کا صدقہ یہاں تک پہنچایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسری بات رہی ہے، وہاں جو لنگر لگتا ہے یہ ہر ایک آدمی، کوئی چاول دلاتا ہے، کوئی دال دلاتا ہے، وہ لنگر تو ہر آدمی کی بات ہے. جی اور رہی یہ جو وہاں کا جو فیضان چل رہا ہے ابھی، جی جب تک یہ سنیت یہاں دنیا میں موجود ہے یہ مسلمان موجود رہے گا. جب یہ سنیت چلا جائے گی اس دن سمجھو قیامت کے نشانی ہے بالکل صحیح بات. ہاں.
تو مفتی صاحب ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی، اس پہ آپ کا شکرگزار ہیں ہم۔ جی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیسے ملاقات ہوئی، کیا خدمات ہیں، چند لفظوں میں آپ سے بھی سننا چاہیں گے۔ تقریباً میں میسور آئے ہوئے 16-17 سال کا عرصہ گزرا۔ جی شروع ہی سے یہ خبر عام تھی کہ کاشی کے رسول ہیں KR نگر کی سرزمین پہ، زور سے علماء کے خیر خواہ ہیں۔ جی بعد میں اتفاق سے ملاقات ہوئی، قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ جی بعد میں ان کے بچوں سے ملاقات ہوئی۔ ان کے قریب آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جس طرح ظاہر ان کا روشن ہے جی اس سے زیادہ ان کا باطن روشن ماشاء ہے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ ہوں جیسا کہ آپ نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ پورے ہندوستان سے لوگ آپ کو تلاش جی کرتے ہوئے کیوں آتے ہیں، جبکہ ڈاکٹروں کی کمی ہندوستان میں نہیں۔ نہیں جی میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں، یہ جو ان کے ہاتھ میں شفا ہے، جی یہ بزرگان دین پنجتن پاک کا صدقہ ہے، بے شک اور بے شک رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خصوصی احسان اور فیضان ہے ڈاکٹر محبوب خان صاحب پر۔ جی اور ان کا جو ظاہر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ باطن روشن کا مطلب یہ ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر و اذکار، رات میں بیداری، تلاوت کلام پاک، اللہ کو راضی کرنے، بزرگان دین پنجتن پاک کے طور طریقے پہ چلنے، اور رات کی تنہائی میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیا۔ ماشاء میں اللہ اتنا ہی سمجھتا ہوں، بس ان کا ہاتھ لگنا مریض کے لیے شفا کے لیے کافی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ مزار شریف کی بھی بہت انہوں نے، جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا اور ماشاء اللہ خدمت کی ہے۔ نہیں، آپ ابھی گھر پہ بھی آئے، آپ جی ہر جگہ جہاں ڈاکٹر صاحب ہیں صفائی وہاں پر موجود ہے، ہاں میں بہت اتنا صاف ستھرا دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ جی تو الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر سے بھی بہتر جو ہے مزار پاک کے قرب و جوار میں صفائی کا بھرپور خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ میں یہاں سے ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، پورے ہندوستان میں بزرگان دین کی بارگاہ ہے، جی اور اولیاء کرام کی جو بارگاہیں ہیں وہ اہل سنت والجماعت کی شناخت ہیں آج کے دور میں۔ بالکل لیکن اکثر جگہ اس بات کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ صفائی کا ماحول دور دور تک نظر نہیں آتا۔ جی تو میں حضرت قادر لنگا ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے، حضرت سید جلال شاہ قادری کی بارگاہ سے، پورے ہندوستان کے درگاہوں کے خادموں سے گزارش کرتا ہوں، جی پاکیت تن نصف ایمان است، بدن کی پاکی، جگہ کی پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ جی صفائی کا بھرپور خیال رکھیں۔ بالکل۔ میں تمام زائرین سے گزارش کرتا ہوں جب بھی آپ کو موقع ملے اس بارگاہ کی زیارت کریں۔ جی ماشاء اللہ۔ جی ناظرین کرام، جیسا کہ ابھی آپ نے مزار شریف کی زیارت کی، عالی جناب ڈاکٹر محبوب خان صاحب، علماء کرام ایک بڑی تعداد میں میسور شہر سے ان سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور ابھی مفتی صاحب عمرہ کو تشریف لے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی کرم نوازی ہے اور سرکار کا بلاوا ہے، یقیناً انہوں نے خدمت کی ہے تو اللہ ان کو جزا عطا فرمائے گا۔ اور مزار شریف کی ابھی آپ نے زیارت کی ہے، یہ ہندوستان کے جانے مانے ڈاکٹر ہیں عالی جناب الحاج محبوب خان صاحب۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی تمام محنتوں کو اور ان کی کاوشوں کو اور ان کے جذبے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سچے عاشق رسول ہیں، دل میں نبی پاک کی سچی محبت ہے، اور ان کے بات کرنے کے جذبات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں حضور کی کتنی محبت ہے۔ الحمدللہ صرف یہی نہیں، ان کے بچے بھی با اخلاق ہیں۔ میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ان کے ہاتھ میں اور بھی شفا عطا فرمائے، ان کو اور ان کے بچوں کو سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کی تمام محنتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کو بھی دین اور سنیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔